دنیا میں نہ جانے کس کس طرح کے فرقے اور کس کس طرح کی باطل طاقتیں ابھر کر کے آ رہی ہیں، ایمان پر حملے کر رہی ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈال رہی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اکسا کر کے، بہکا کر کے ایمان کی لائن سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ ہر زمانے میں ایسی ایسی جماعتیں اور ایسے ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کبھی زمانہ تھا فلسفے کا، تو فلسفیوں نے اپنی طاقت دکھائی اور قرآن کی مخالفت میں لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کبھی معتزلہ کا فرقہ اٹھا، کبھی جو ہے دوسرے لوگ لادینیت والے آئے اور جو ہے ملحدین آئے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر زمانے میں باطل فرقہ نہ جانے کس کس شکل میں آتا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں اور اس موجودہ وقت میں بھی نئے نئے چہرے ابھر کر کے آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے قادیانیوں کا بہت زور چل رہا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے نوجوانوں کو بہکانا شروع کیا۔ یاد رکھیے آپ ایک بات، ایک پوائنٹ باطل طاقتوں کا، باطل طاقتیں جب بھی سامنے آتی ہیں وہ ہمیشہ نو عمر بچوں کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں ہی بہکاتے ہیں۔ خاص طور سے اس وقت ایک فرقہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، فرقہ شکیلیت۔ یہ باطل فرقہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اور انہوں نے قرآن کی حدیث کی غلط تشریحات کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمارے نوجوان بچوں کو بہکایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان ہی ہمارے پاس ہتھیار ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اگر ہمارا ایمان جاتا رہا تو ہمارے پاس کچھ نہ رہے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقائد مضبوط کرو اپنے، اور عقائد پڑھو۔ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، جی پیغمبر کیا ہے، کتاب اللہ کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، یہ تمام کے تمام عقائد ہمارے بچوں کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے آنے چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھو، اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ اور ہر وقت تذکرہ کرو اپنے ایمان کی تازگی کا۔ ایمان کو بہکانے والے آپ کے سامنے جو ہے ایسی چیزیں لائیں گے، کیونکہ آپ تو جانتے نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کو بہکانے کے لیے کوئی بھی حوالہ وہ بخاری شریف کا، مسلم شریف کا لے کر کے آئیں گے، کیونکہ باطل طاقتوں کی یہ محنت ہو رہی ہے کہ وہ پمفلیٹ بنا رہے ہیں اور آ کر کے اس بھائی کو پکڑا اور اس کو پڑھوا دیا، دیکھو تمہارے امام صاحب ایسے کرتے ہیں اور یہ حدیث میں ایسے ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مورد کیا ہے، حدیث کس موقع پر پیغمبر نے بیان کی ہے، کوئی پس منظر آپ کے سامنے نہیں، آپ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں جانتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے حدیث کا سرسری مطلب بیان کرتا ہے اور آپ کو بہکا لیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہرگز ایسا نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو کوئی آپ سے اس طرح کا سوال کرے تو فوراً امام صاحب سے، عالم دین سے آپ فوراً رجوع کریں کہ ہمارے سامنے یہ سوال آیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ آپ خود تیار ہوں اور فکر کریں اپنے ایمان کی۔ دیکھو بچہ جب تک بچہ ہے تو اس کی ذمہ داری بڑوں پر ہے، ماں باپ پر ہے، استاد پر ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تو اس کی ذمہ داری خود بن گئی ہے، وہ اپنی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنی اچھائی اور برائی کو پہچانے۔ اب اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کی بات کا جواب دے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن مقدس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا کر اس پر عمل کی کوشش کریں اور قرآن کو پڑھیں۔ اس مجمع میں کون کون قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ وہ آج سے قرآن پڑھنا شروع کریں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون پڑھنا شروع کرے گا۔ ماشاءاللہ، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو ایک حیا وہ ہے جو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک شرم وہ ہے جو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ شرم وہی ہے کہ ہم دین سیکھنے میں شرم کریں۔ دین سیکھنے میں اگر ہم شرم کر رہے ہیں تو یہ شرم ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے قرآن جو پڑھے ہوئے نہیں وہ قرآن پڑھیں، بڑے چھوٹے سب، اور گھروں میں بھی عورتوں کو تاکید کریں، قرآن پڑھاؤ سب کو۔ قرآن کی تلاوت مسجد میں ہونی چاہیے۔ پہلے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد اتنے لوگ قرآن پڑھتے تھے یہاں سے وہاں تک لائن لگا کر کے۔ اب یہ سب سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ یہ شیطان ہے نا، یہ موبائل، ظاہر میں شیطان، وہ شکل تو نظر نہیں آتی، یہ اس کا ظاہر جو ہے ٹو کاپی آ گیا ہے، شیطان موبائل ہر وقت اس میں لگا ہوا ہے۔ نوجوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہے، گھر کے کام پڑے ہوئے ہیں مگر موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ موبائل رکھیے اپنی ضرورت کے لیے، یہ ضرورت کے لیے ہے، اس میں ضرورت کی چیزیں ہیں تو ضرورت میں استعمال کرو، لیکن بے ضرورت اس کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے دست بستہ درخواست ہے کہ اپنی جوانی پر رحم کھاؤ،
اور اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اللہ کے واسطے اس سے زیادہ دل نہ لگاؤ، بس اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔